آج اس بات سے اندازہ کر لو، اس بات سے یہاں پر ہماری قوم کا حال یہ ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. کہنے کو تو 15% ہے نا، ابھی 80 ورسز 20 کا بڑا نعرہ لگ رہا تھا آپ کے یہاں. 20% یا پورے ہندوستان میں اگر 14% 15% ہے آپ، اس میں بھی ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں. اور غریب اتنے کہ غریبی کی ریکھا سے بھی زیادہ نیچے، اور پھر اس پر ایجوکیشن کا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ. ڈپارٹمنٹ میں سسٹم میں تمہاری نمائندگی نہیں، یہ الگ مسئلہ. سب ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا. اور وہ قوم جو تمہارا نام لے کر کے دوسروں کو ڈرا رہی ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، سیاسی پارٹی بھی ہے، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ عہدے ان کے پاس، پولیس فوج نہ جانے کیا کیا چیزیں، ہتھیار بم بارود سب. اس کے باوجود میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس 20% قوم سے دوسرے لوگوں کو کیوں ڈراتے، کیوں ڈراتے؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہیں، سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں. پھر بھی اگر ساری یہ دجالی میڈیا مل کر کے مسلمان 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 کرتی ہے تو مجھے کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے. ہاں میں اب اس کے آگے نہیں بتاتا. تمہاری بے چینی یوں ہی تو نہیں ہے. ارے 24 گھنٹے چینل میں صرف ہم ہی ہیں، 24 گھنٹے چینل میں صرف اذان ہی ہے. ہندوستان میں اذان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. پہلے تو نیوز میں آتا تھا فلاں جگہ گاڑی پلٹ گئی، فلاں جگہ کسی نے خودکشی کر لیا، کئی گھر کو آگ لگ گئی، کوئی ندی میں کود گیا. اب تو ہندوستان میں نہ گاڑی پلٹتی ہے، نہ کوئی خودکشی کرتا ہے، نہ کہیں آگ لگتی ہے، بلکہ پورے ہندوستان میں ابھی خالی اذان ہوتی ہے. نیوز کے اعتبار سے تو یہی ہو رہا ہے. پورے ہندوستان میں ابھی صرف اور صرف حجاب ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. باقی دوسرے کیا پہن رہے ہیں اس سے میڈیا کو مطلب ہی نہیں. یہ دجالی میڈیا کو ہر جگہ اگر کچھ دکھ رہا ہے تو صرف برقعے دکھ رہے ہیں، برقع دکھ رہا ہے، اذان سنائی دے رہی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے میرے عزیزوں. میں آپ کو بتاؤں، لومڑی کو اکثر شیر کی آواز آتی ہے. کیا بات ہے، شیر ہوتا نہیں. شیر جنگل میں نہ بھی ہو تو لومڑی کو سوتے سوتے بھی شیر کی آواز آنے لگتی ہے اور بار بار اپنی برادری میں غصہ کرتی رہتی ہے. یہ شیر ہر وقت دہاڑتا کیوں ہے؟ جبکہ پتا ہے کہیں شیر ہے ہی نہیں جنگل میں، لیکن لومڑی کو لگتا ہے ایسا ہے صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی، کہ یہ بار بار شیر پکار رہا ہے. کچھ خوف تو ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے ہیں آسمان نہیں ہے ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن میں آج کھل کر کے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا، آج یہ جس طرح کا زہریلا ماحول بنا رہے ہیں، اس کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیں، کسی محلے میں اگر کوئی آگ لگاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ دوسرے کے گھر جلیں گے، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. اگر اس محلے میں اس کا گھر ہے تو اس کے گھر کو بھی آگ لگے. آگ لگانے والا کبھی امن سے نہیں رہ سکتا. اور یہ سب آگ لگانے والوں کو جو زہر بھر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آج ایک گستاخ رسول ملونہ کو جس طرح پورے ہندوستان بھر میں مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، احتجاج کیا، تو رولنگ پارٹی نے آج ہی نلمبت کرنے کا اعلان کیا. سنا ہوگا کہ پارٹی سے نکال دیا گیا. اس بات کی علامت ہے کہ بی جے پی والوں تم بھی سمجھ رہے ہو کہ وہ گستاخی کر رہی تھی، غلط کام کر رہی تھی. پارٹی سے نکالا اور دوسرے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ ہماری وچار دھارا یہ نہیں ہے کسی کے پروجوں کو یا کسی کے مقدس شخصیات کا اپمان کیا جائے.
یہ آج میں نے اناؤنس پڑھا، آج میں نے یہ ان کی طرف سے جاری کیا ہوا بیان سنا، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوں یہ جو جتنے گستاخی کر رہے ہیں یہ سب شرابی ہیں، اور شراب کا اڈا جو ہے یہ میڈیا ہے، یہ دجال یہ اپنے ڈیسک پر بلاتے ہیں اور زرخرید ٹٹوؤں کی طرح مرغے لڑاتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شرابی کو مارنے سے پہلے شراب کے اڈے بند کرو، ان پر کوئی نہیں کہتا۔ یہ جتنے نیوز چینل والے ہیں ان کو کوئی پوچھتا کیوں نہیں کہ کیا ان کے پاس سوائے میٹر اسلام کے کچھ نہیں؟ یہ آگ لگا رہے ہیں پورے ہندوستان پر، اور ان کو بلا بلا کر کے دعوت دے کر کے بٹھاتے، جو بھی اسلام کے خلاف بولے گا، جو بھی مسلمانوں کے خلاف بولے گا اس کو لا کر کے سمان دے کر کے بٹھایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں بہت ہو گیا، پھر بھی ہمارے اخلاق یہ ہیں، ہندوستان بھر کے سارے شہروں میں سے دیکھ لینا، کسی بھی عالم نے، لاکھوں عالم موجود ہیں آج بھی، اللہ نے سب کو زبان عطا کی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے کبھی ان کے مقدس چیزوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، نہ بھگوانوں کو گالیاں دی۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور تم بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرواتے ہو۔ میں آج حکومت وقت سے مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ جیسے کاروائی اگر تم اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ کرتے ہو تو یہ شراب کے اڈے چلانے والے یہ دجالی میڈیا پر پابندی لگاؤ کہ نفرت کا ماحول انہی سے پھیل رہا ہے، انہی سے پورا نفرت کا ماحول پھیل رہا ہے۔ عام سادہ دل لوگوں کو بھی آج انہوں نے زہریلا بنا دیا۔ وقت ایسا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوا کرتے تھے، ہر علاقے میں آج بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر ہندو کٹرتا کا اور قتل کے اور مار دھاڑ کی باتیں کرتا ہو، سب ان پاکھنڈیوں کی طرح نہیں جو بھونکتے ہیں۔ بہت سارے ہندو جن کے مسلمانوں سے اچھے تعلقات، لیکن آج جانتے ہیں اس میڈیا نے ان کے دلوں میں بھی زہر گھولنا شروع کیا، ان کو بار بار اتساہت کرنا کہ تم حقیقت میں ہندو ہو کہ نہیں ہو۔ یہ آج معیار بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے خلاف نہ بولے تو وہ ہندو ہی نہیں، اسلام کے خلاف نہ بولے تو ہندو ہی نہیں۔ یہ جو زہریلا ماحول ہے اس کے خلاف میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت کو بھی کہ یہ شراب کے اڈے بند کیے جائیں۔ یہ جو میڈیا والے چلا رہے ہیں، ہر کوئی آتا ہے ان کے ڈیسک پر بیٹھ کر حضور کی ذات پر چھیڑ چھاڑ کر کے جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس پاکھنڈی نرسنگانند کو کس نے موقع دیا؟ یہ تیاگی جیسے خبیث کو کس نے موقع دیا؟ یہ آج جو بول رہی ہے بھوک رہی ہے، اس کو کون موقع دیا؟ سب میڈیا ہی تو موقع دیتی ہے، یہ نیوز چینل ہی بلاتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ان کے خلاف بھی غم و غصے کا اظہار ہو اور پرشاسن سخت سے سخت ان کے اوپر ایکشن لے کہ ان کے ذریعے سے نفرت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اگر تم نفرت ہی چاہتے ہو، تم لڑائی چاہتے ہو، قتل و غارت ہی چاہتے ہو، تو پھر ڈر کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم بھی بدری صحابہ کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تم اسی طرح دبا دبا کے مارنا چاہتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ یہ سارے مسلمانوں کو چاقو دکھائیں گے، تلوار دکھائیں گے، بندوق دکھائیں گے، ان کو گھروں میں بند کر دیں گے، تو کان کھول کر سن لو، 1400 سال سے ہمارا ہر بچہ کربلا کی داستان بھی سنتا آ رہا ہے۔ امام حسین کا نعرہ لگانے والا آج بھی موجود ہے۔ الحمدللہ ہم یہ بات فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اگر مر جانا ہے اسلام کے نام پر، اگر مر جانا ہے رسول پاک کے نام پر، ہم اس میں عیب نہیں محسوس کرتے۔ ارے عیب تو وہ محسوس کرے جو چوری میں جائے، ریپ کیس میں جائے، ڈاکہ زنی میں جائے۔ اگر نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دنیا یہ دیکھے گی۔ بس میں آپ کے سامنے اتنا میسج دینے آیا ہوں، اتنا میسج۔ پلٹ آؤ اس نقطے پر جہاں رسول اللہ نے ہمیں چھوڑا تھا، صحابہ کو جہاں میرے آقا چھوڑ گئے، اس نقطے پر واپس آ جاؤ۔ تمہیں مزید دنیا کے بڑے بڑے اسباب خریدنے کی ضرورت نہیں۔ ارے تمہیں اندازہ ہے مدینے کے 400-500 صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں،
پیروں میں چپل نہیں، کھانے کے لیے کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں. لیکن دنیا میں اس وقت موجود دو سپر پاور طاقتیں، پرشین امپائر جس کو کسرا کہتے ہیں، رومن امپائر جس کو قیصر کہتے ہیں. قیصر اور کسرا جن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، اگر وہ کسی سے ڈر کھاتے تھے تو یہ 400 غلامان محمد سے ڈرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں سے، اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ جس سمت نکلتے ہیں آندھیاں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں. یہ سمندروں پر چلے جائیں تو سمندر اپنا سینہ چیر کر نبی کے غلاموں کو راستہ دے دیتا ہے.